میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس مالک الملک کا، اس پروردگار کا، ساری دنیا کے پالنے والے مالک کا، ساری جہاں کا گزران چلانے والے مالک کا، ہم سب لوگوں کو مٹی سے بنائے ہوئے اس اللہ کا ہم لوگ بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو رمضان کے بابرکت والے مہینے کے اندر، فضیلت والے مہینے کے اندر، رحمتوں والے مہینے کے اندر، فضیلتوں والے مہینے کے اندر، مغفرت والے مہینے کے اندر، بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہونے والے مہینے کے اندر ہم سب لوگوں کو ایسا موقع عنایت فرمایا ہے کہ ایسا موقع ملنا پھر ہمارے لیے 1 سال کے انتظار کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک بندہ روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے، بے حساب عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن عبادت نہیں کرتا، اس کا وجہ یہ ہے کہ کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، بدن کی کمزوری کی وجہ سے، جسم کی کمزوری کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ اس رمضان کے بابرکت والے مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے جو بندہ عبادت کرتا تھا۔ اب وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ تھکاوٹ کی وجہ سے، یعنی وہ بندے کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ مجھے بھی جم کر قرآن پڑھنا ہے، مجھے بھی جم کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، مجھے بھی جم کر اللہ کے سامنے سجدے کرنا ہے، یہ بندے کے دل کے اندر وہ خیال ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے، تھکاوٹ کیوں آئی؟ روزے کی وجہ سے۔ تھکاوٹ کیوں آئی؟ روزے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، چلو روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کے دل کو جیتنے کے واسطے، اللہ کو منانے کے واسطے۔ ارے بھائی، اس کو اس کی اتنی مشقت کیوں؟ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے اللہ اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، مجھے جنت مل جائے گی، مجھے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، کیونکہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو میرے محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر فرماتے ہیں علماء کرام، حدیثوں کے اندر بات ہم کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جس کو رمضان مل گیا اس نے رمضان کے اندر جو کچھ بھی اچھے اعمال کیا، روزہ رکھا، تراویح پڑھا، نمازوں کی پابندی کیا، سنتوں کی پابندی کیا، نوافل کی پابندی کیا، عبادت کے اندر اپنے وقت کو گزارا، اللہ کی یاد کے اندر اپنے وقت کو گزارا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو تھکایا، اپنے وقت کو تھکایا، ساری کی ساری جتنا کوشش کرنا ہے ساری کوشش کر لیا، اس لیے کہ وہ آدمی اللہ کو راضی کرے۔ جو انسان، جو بندہ، جو ماں، جو بہن، جو بھائی اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ راضی ہو جائے میرے اعمال کی وجہ سے، اس نیت سے جو بھی بندہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے وقت کو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے کے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس نیت سے وہ آدمی، وہ بندہ عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے سال، یعنی رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد سارے سال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت رکھتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے 1 مہینہ لگاتار محنت کیا، لگاتار کوشش کیا، لگاتار میرے سامنے سجدے کیا، یہ بندہ سارے سال اسی طرح رہے، بول کے
اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، یہ ہے اللہ کی محبت ہمارے اوپر۔ اب ہمارا درجہ دیکھے، کچھ بھی نہیں۔ کیا درجہ ہے ہمارا؟ دنیا کے اندر کسی آدمی کو کوئی پوسٹ مل جاتا ہے، کتنے دن رہتا ہے وہ پوسٹ؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ اس کے بعد یہاں تک کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ایک آدمی کو ایک سروس دیا جاتا ہے، وہ سروس ختم ہو جاتا ہے تو کیا کرتے اسے ریٹائرمنٹ دے دیتے، جا کے گھر میں بیٹھ بھائی، تیرا درجہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا درجہ دیتے ہیں، جب ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر جب ہماری دنیا کے اندر آخری سانس ہو، اس وقت تک اللہ کا جو محبت ہمارے اوپر رہتی ہے ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے کہ میرا بندہ آ جائے، میرے دربار پر آ جائے، مجھ سے مانگے، ضرور میں اس کو عطا کروں گا، ضرور عطا کروں گا۔ لیکن میرے محترم حضرات، ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم اس کے دربار پر آنے کے لیے شکتے ہیں، اس کے دربار پر آنے کے لیے سوچتے ہیں، اس کے دربار پر آنے کے لیے پلاننگ بناتے ہیں کہ مجھے جمعہ جانا ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے فلاں کام ہے، وہ کام کے اندر اگر میں چلے جاؤں گا 4 بڑے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، یا فلاں فنکشن ہے، وہ فنکشن کے اندر چلے جاؤں گا تو 4 لوگوں کے اندر میری بڑائی ہو جائے گی بول کے ہم سوچتے ہیں، اس کے لیے بھی پلاننگ بناتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آ جا، کب آنا ہے آ جا، تیری مرضی، چاہے رات کے اندھیرے کے اندر ہو، چاہے دن کے اجالے کے اندر ہو، تجھے کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ مجھ سے مانگنے کا۔ آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، پھر بھی ایک مرتبہ ذہن نشین کرا دیتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک اچھا سا وقت مقرر ہوتا ہے، یعنی ٹائم ایک سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں اس کے اندر قرآن نہ پڑھنا بہتر ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ ٹائم کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اب سمجھو ظہر کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، تمہارا من چاہا ہے شام میں 5 بجے، شام میں 5 بجے اٹھے، اب سمجھتے ہیں بھائی جمعہ پڑھ لو، جمعہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کا وقت متعین ہے، طے ہے۔ صبح میں فجر میں اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، تم اٹھے 10 بجے 11 بجے سو کر اٹھے، تمہارا من چاہا ارے بھائی صبح میں فجر نماز نہیں پڑھا، اب میں اس کو ادا کر لیتا ہوں۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قضا کا مطلب قرض ہے، قرض چکا سکتے ہیں، لیکن قرض ہی ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا۔ اصل کون سا ہے؟ جو وقت نے، جو ٹائم جو طے کیا گیا ہے، اسی وقت کے اندر نماز پڑھنے سے تمہاری نماز افضل ہوتی ہے، اللہ کے دربار کے اندر قبول ہوتی ہے۔ تو میرے محترم حضرات، ہر عبادت کا ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے، چاہے نماز پڑھنے کے لیے ہو، چاہے قرآن پڑھنے کے لیے ہو، چاہے روزہ رکھنے کے لیے ہو۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے الحمدللہ، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، تم چاہ رہے ہیں ارے میرے بھائی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، مجھے معلوم نہیں ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کی فضیلت کیا ہے، چلو اب میں رکھ لوں گا رمضان کے روزے۔ کب؟ رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے ایک ٹائم، ایک وقت مقرر ہے، اسی ٹائم کے اندر روزہ رکھنا ہے، وہ بھی فرض روزے۔ معمولی دنوں کے اندر بھی آپ سمجھو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے بول کے تم کب سمجھے؟ رات میں 12 بجے سمجھے، روزہ رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روزے کا ایک ٹائم مقرر ہے، وہ ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی مغرب نماز کے ٹائم تک ایک ٹائم مقرر ہے۔ چاہے تم نفل روزہ رکھو، چاہے منت کا روزہ رکھو، چاہے فرض روزے رکھو رمضان کے، اس کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ پھر آپ سمجھے بھائی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایک آدمی کے پاس مال و دولت ہے، اس کا بہت حساب ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کے لائق ہو گیا، اب وہ آدمی سوچتا ہے میں زکوٰۃ ادا کرنا،
حالانکہ اس کے اوپر سال نہیں گزرا. اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ لاکھوں روپے نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں. اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صدقے کے طور پر نکالا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 1 سال گزرنا مقرر ہے. تو میرے محترم حضرات، میں آپ کو میری بات اس لیے اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، روزہ رکھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے. ہاں، ہر ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کچھ ٹائم کے اندر پڑھنا بہتر نہیں ہے، یعنی افضل نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر عبادت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لیکن کوئی عمل ایسا ہے، کوئی عبادت ایسی ہے جس کے اندر کوئی وقت مقرر نہ ہو، تو وہ عمل کون سی ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اللہ سے مانگے. کوئی وقت مقرر ہے؟ کوئی وقت مقرر نہیں. جب بھی تمہارا من چاہے، جب بھی تمہارا دل چاہے، اب سمجھو رات کے 12 بج رہے، رات کے 2 بج رہے، نہیں تو دن کے 12 بج رہے، دن کے 2 بج رہے، 1 بج رہے، 3 بج رہے، جب بھی تمہارا من چاہے فوراً مسجد کے اندر آ جاؤ، 2 رکعت فوراً مسجد کے اندر آ جاؤ، وضو کرو، جانماز پر بیٹھو، اللہ سے مانگو. اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کا دروازہ، تجھے مجھ سے مانگنے کا دروازہ. ارے میرے محترم حضرات، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ایریا کے جو بھی بڑے لوگ رہتے ہیں، چاہے پولیٹیکل کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیا کی کوئی درجے کے اعتبار سے ہو، ایک ٹائم مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر باہر بورڈ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے تو یہ ٹائم. یہ تو دنیا کا آدمی ہے، دنیا کا اس کو ایک درجہ ہے بس، لیکن وہ مالک کا کون سا درجہ ہے؟ ساری دنیا کو پیدا کیا ہوا سو مالک ہے، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. میرے بندے آ جا، تیرا من کب چاہتا ہے؟ کیا رات کے اندھیرے میں چاہتا ہے تیرا من؟ آ جا، بیٹھ جا، 2 ہاتھ اٹھا لے، مانگ لے. اگر میں نہیں پورا کیا تو آخرت کے اندر تیری مراد میں پورا کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دنیا کے اندر اگر میں تیری مراد پورا نہیں کیا تو آخرت کے اندر میں تیری مراد کو پورا کروں گا، اس کا بدلہ دوں گا تجھے. 2 دن پہلے ایک حدیث پڑھا تھا، اس کے اندر میں میرے جو ہمارے مسلمون ہیں ان کو میں سمجھایا تھا، اس کے اندر دعا مانگنے کا اللہ ایک کنڈیشن رکھے ہیں، ایک درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی 3 سٹیج کے اندر تقسیم کرتے ہیں. اس کے اندر ایک درجہ وہ ہے جب ہم دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو فوراً ہماری دعا اللہ کے دربار کے اندر قبول ہوتی ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں. وہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ وہ ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اگر وہ قبول نہ ہوئی، سمجھو قبول نہ ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ قبول نہ ہوئی تو اس کے بدلے میں تمہاری زندگی کے اندر جو آنے والے مصیبتیں ہیں، جو آنے والے پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو دور فرماتے ہیں. کیا ہمیں معلوم ہے کون سے ٹائم کے اندر پریشانی آتی ہے؟ راستے میں جاتے رہتے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا. کیوں ہوا بھائی؟ اسے معلوم ہوا تو جاتا راستے میں، اسے معلوم ہوا تو گاڑی چلاتا. ہر ایک آدمی کو موت کا مزہ چکنا ہے، لیکن موت بولے تو ہر ایک آدمی کو ڈر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا تو اس کے بدلے میں تیرے جو آنے والے مصیبتیں ہیں اس کو میں ہٹا دوں گا. اگر سمجھو یہ 2 بھی قبول نہ ہوئی، ایک اللہ کے دربار کے اندر دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرا تمہارا کوئی مصیبت بھی ہٹا نہیں دیا گیا، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب ہمارے اعمال نامال گناتے ہیں تو اس وقت اس بندے کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں اب بتا تو نے دنیا کے اندر کیا مانگا؟ بندہ کہتا ہے اے اللہ فلاں مانگا، فلاں مانگا، فلاں مانگا، فلاں چیز مانگا. تو اللہ فرماتے ہیں نہ تو فلاں چیز بھول گیا، وہ تو مانگا لیکن بھول گیا. یہاں پر دیکھو تیرا پورا ہسٹری ہے، یہاں پر تو فلاں ٹائم کے اندر فلاں چیز مانگا، وہ تجھے نہیں ملی.
چل ایک کام کر، اس کا بدلہ یہ لے لے، بول کے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے اندر سے، جنت کے خزانوں کے اندر سے خزانہ اٹھاتے ہیں اور اس بندے کو اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں ہمارے اوپر، کتنا رحم فرمانے والے ہیں وہ مالک اللہ۔ تو میرے محترم حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جو بھی مانگتے ہیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کو دعا نہ مانگے۔ ہر وقت ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ محبت کی چیز کیا دکھلا سکتے ہیں اللہ؟ اب سمجھو، ہمیں سمجھو دنیا کے اندر کوئی آدمی سے ہم محبت کرتے ہیں، سمجھو میں ایک درجے کے اندر ہوں، ایک بڑائی پر مجھے ہے، چاہے وہ لوکل اعتبار سے ہو، کمائی کے پیسوں کے اعتبار سے ہو یا پولیٹیکل کے اعتبار سے ہو، ایک درجہ مجھے ہے، میں کسی آدمی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا اور اس کو کہتا ہوں تجھے میں ہے، تجھے کب کیا ضرورت ہے تو مجھے پوچھ، بول کے کوئی دنیا کا بڑا آدمی ہم کو ایک زبان دیتا ہے تو ہم کیا کرتے؟ فوراً ہمارے اندر ہمت آ جاتی ہے نہیں بھائی؟ ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ارے مجھے فلانے صاحب مجھے ہمت دی ہے، انہوں میرے پیچھے ہے، مجھے کیا ہوتا؟ کیونکہ وہ بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ لیکن وہ اللہ ساری دنیا کا مالک ہے، سارے پیغمبروں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، کروڑوں اربوں انسانوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے میرے بندے آ جا، کب مانگنا ہے مانگ لے، میں ضرور عطا کروں گا۔ میرے محترم حضرات، اس سے زیادہ محبت کا اظہار کون کرتا ہے؟ آپ بھی بتائیے۔ تو رمضان کے مہینے کی فضیلت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا یہ مہینہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اب تک آپ کو جو کچھ بھی سنایا تھا یہ معمولی دنوں کے اندر، اب سمجھو رمضان کا مہینہ مل گیا تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اس لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے ہمارے سارے گناہوں کو دھوئے، پاک و شفاف ہو جائے گناہوں سے، پھر اللہ کے سامنے مانگنے والے بنے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے بنے۔ اس لیے آپ کو رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے۔ رمضان رمضان رمضان، رمضان کا مطلب ہے جلنا، جلا کر راکھ کر دینا اور اس کو ہوے میں اڑا دینا کہ اس کی کوئی نام و نشان نہ ہو۔ رمضان کا مطلب، رمضان کے معنی یہ ہے، ہم لوگ سارے لوگ بلاتے رہتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان، ہاں بھائی رمضان کا مہینہ آیا، اس کا مطلب تو جان لو۔ رمضان کا مہینے کا مطلب جلانا، کس کو؟ ہمارے گناہوں کو۔ ارے وہ پروردگار کو کیا ضرورت ہے بھائی، کیا ضرورت ہے اس پروردگار کو؟ ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم اتنے گنہگار ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ گنہگار تو ہے لیکن میرا ہی بندہ ہے، اس کو مجھے جنت کے اندر داخلہ دینا ہے، اس کو میں 1 مہینہ عطا کروں گا۔ اس مہینے کے اندر اگر میرا بندہ مجھ سے مانگ لے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ لے، اس کے گناہ کو معاف کروں اور اسے جنت کے اندر داخلہ دے دوں۔ یہ میرے پروردگار کا اصل معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کروائے اور ہم کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ اس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہے، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں ہیں، رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں، چلو روزے کی تو دور کی بات ہے، کم سے کم نمازوں کی بھی پابندی نہیں کر رہے ہیں، چلو نمازوں کی تو بعد میں رکھو، کم سے کم ان کے اعمال اس طرح نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا مجھے عبادت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم رمضان کی قدر تو کر لو، کم سے کم رمضان کی قدر تو کرو، روزے داروں کی قدر تو کرو۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایک روزہ نہیں رکھتا، نمازیں نہیں پڑھتا، روزہ، اور جو لوگ روزہ رہتے ہیں ان کو گالیاں دیتا،
رمضان کے روزے کی قدر نہیں کرتا، جب یہاں پر آذان ہو رہی ہے رمضان کے مہینے کے اندر، وہ اپنے دکان کے اندر یا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کانوں کے اندر ایئر فونس لگاتا ہے اور شیطان کا جو بجانا ہے سنتے رہتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے میرے محترم حضرات۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا موقع ہے، اس سے اچھا موقع ہم کو دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالی ہم پر کتنے رحم فرمانے والے ہیں اور ہمارے گناہوں کو کتنا زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے بات کرنے والے ہیں، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے۔ اللہ سے کہاں بات کرتے معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے سب سے اونچی جگہ جا کر بات کرتے تھے۔ تو ایک موقع ملا تو روزانہ باتیں ہوتی تھی اللہ کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے لگے، تو بات کے اندر درمیان کے اندر موسیٰ علیہ السلام یہ پوچھنے لگے، یا اللہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ گنہگار بندہ کون ہے؟ تو اس وقت اللہ کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی راز ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی راز ہے، اس کو میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، بس مجھے دیکھنا ہے، میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے بس جاننا ہے، مجھے بس دیکھنا ہے وہ انسان کون ہے۔ تو اس وقت اللہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، وہ کونے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اس کونے کے اندر جا کر کھڑے ہو جاؤ؟ تو اللہ کہتے ہیں، ہاں، اس کونے کے اندر جا کر کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے ایک بندہ گزرے گا، وہی ہے جو اب میرے نظر کے اندر دنیا کے اندر سب سے زیادہ گنہگار، نہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ اس سے گناہ ہی نہ ہوا ہو، کوئی غلطی ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے گناہ اس نے کر بیٹھا ہے۔ حالانکہ زنا کر لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، قتل کر لیا، لوگوں کا مال چھین لیا، غیبت کر لیا، حرام مال کمایا، کھا رہا پھر، اس طرح جتنے بھی گناہ آج ہم سے ہو رہے ہیں، یہ سارے گناہ اس آدمی کے اندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا کر کونے میں کھڑے ہو گئے، اب اتنے غصے سے کھڑے ہو گئے، ارے یہ بندہ کون ہے جو میرے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، میرے اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، کیا میرے اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے؟ اور کہ بہت غصے سے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو گئے، اب انتظار کرنے لگے کون ہے وہ بندہ جو میرے سامنے آ جائے کہ میں اسے مار ڈالوں، یعنی اتنے غصے کے اندر کھڑے ہوئے، مارنے کا کوئی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ایک بندہ وہاں پر ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے بازو سے ایسے نکلا، وہ آدمی سامنے ہوا، موسیٰ علیہ السلام دیکھے، اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا کچھ اور، یعنی جو بڑے لوگوں سے دل سے دعائیں نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ گنہگار بندہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، ایسے نکل گیا، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھے، خاموش ہو گئے۔ پھر چند دن ہی دوسرے دن پھر اللہ کے سامنے جا کر موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یا اللہ، آپ کل کے دن دنیا کے اندر سب سے زیادہ گنہگار خراب آدمی کو دکھائے تھے، آج میرا من یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل انسان کون ہے؟ کیا پوچھنے لگے؟ سب سے افضل انسان، بہتر انسان، جو آپ کو راضی کر لیا ہو، آپ ان سے خوش ہو، آپ ان سے راضی ہو چکے ہو، اب ان کو مرنے کے بعد جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا آدمی کون ہے؟ بول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس کو بھی میں بتاؤں گا، جا کر اس کونے کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ تو پھر دوسرے دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام بہت خوشی سے، ارے میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اللہ کو راضی کیا،
وہ بندہ کتنا اچھا بندہ ہوگا، اپنے زندگی کو لٹایا، میرے اللہ کو راضی کیا، میرے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ بہت خوشی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جا کر کونے میں کھڑنے لگے، تو پھر دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی ایسے گزرتا، ایک آدمی ان کے سامنے آتا۔ سامنے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے اور ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ انہوں سمجھتے ارے یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ آدمی وہ ہے جو میں کل دیکھا تھا۔ کب دیکھے تھے؟ ایک دن پہلے دیکھے تھے، وہ آدمی وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اے بندہ ہے، اس سے میں راضی ہو گیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جانے لگے، غصے سے پوچھنے لگے اے اللہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ آپ کل ایک آدمی کو دکھلائے بتائے، کہنے لگے یہ دنیا کا سب سے زیادہ گندا آدمی، گنہگار آدمی، آپ کو ناراض کرنے والا آدمی بول کے ایک آدمی کو آپ کل مجھے دکھائے تھے، لیکن جب میں آپ سے آج میں سوال کیا دنیا کے اندر سب سے افضل آپ کو راضی کرنے والا انسان کون ہے بول کے میں آپ سے سوال کیا، تو آپ پھر اسی آدمی کو دکھلا رہے ہیں۔ تو اللہ فرمانے لگے اے موسیٰ یہی ہے وہ راز جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے وہ راز جو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ تم جانتے ہو کل وہ آدمی گنہگار تھا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ بندہ کس ٹائم کے اندر، کس وقت کے اندر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا۔ کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور مجھ سے مانگا، اس کی شفاعت قبول ہو گئی، اس کو میں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ایک دن پہلے اتنا بڑا گنہگار تھا اللہ کے نظر میں، ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا گنہگار، پھر ایک دن گزرا وہ آدمی ایک رات یعنی اسی رات اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑا، اللہ سے مانگا اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ کس سے مانگ رہا ہے وہ بندہ؟ اللہ سے مانگتا ہے، مانگ رہا ہے تو اللہ کیا کرے، یہ بندہ میرے دربار پر آیا مجھ سے مانگا، اگر میں میرے بندے کے گناہ کے معاف نہیں کروں گا تو کس کے گناہ کو معاف کروں گا بول کے اللہ تعالیٰ فوراً اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دیے۔ پھر دوسرے دن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی آدمی کو دکھلائے جو ایک دن پہلے گنہگار تھا۔ میرے محترم حضرات اب آپ ہی سوچئے، میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں، اب آپ ہی سوچئے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے کتنا وقت جوڑے ہیں، کتنا تعلق جوڑے ہیں۔ کوئی ایسا وقت ہے کہ میں میرے اللہ کے دربار پر چلے جاؤں، اللہ سے مانگوں، اللہ مجھے دیں گے؟ ایسا وقت چل رہا ہے ہمارا؟ نہیں، بہت کم ٹائم ایسا گزرا ہے، بہت کم ٹائم ایسا گزرا ہے۔ اللہ ہماری ہدایت عطا فرمائے۔ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو معمولی دنوں کے اندر سے بھی بہترین 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 مہینہ ہے، اس کے بارے میں ہم بول نہیں سکتے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بہترین، افضل، اعلیٰ۔ اب کتنے باتیں ہیں کہ پورے باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کا حق میں پورا نہیں کر سکتا۔ رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے اس کا حق میں پورا نہیں کر سکتا، چاہے میرے پاس جتنے بھی اچھے اچھے الفاظ ہوں، بہتر سمجھو، اچھا سمجھو، وہ سمجھو، یہ سمجھو، اعلیٰ سمجھو، جتنے بھی باتیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، کوئی بات اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس رمضان کے مہینے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا بابرکت والا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر بھی میں بتایا تھا کہ دیکھو اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی تلافی کرو، اپنے گناہوں کے سامنے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کے سامنے مانگو، اللہ ضرور عطا فرمانے والے ہیں، ضرور عطا فرمانے والے ہیں۔ ایک حدیث ہمارے سامنے آئی ہے فضائل اعمال کے اندر، اس حدیث کے اندر میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرمائے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں اللہ تعالی 3 لوگوں کو اتنا کم نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نظر کے اندر اتنے کم درجے کے اندر ہے، اب اللہ ہی ان کو معاف کرنا ہے، دنیا کا کوئی آدمی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے مالک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے ان بندوں پر بددعا مانگی ہے۔ اس کے اندر ایک آدمی وہ ہے جو رمضان کو پایا، پھر رمضان کے اندر اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ رمضان کو پایا یعنی ہم سب لوگ رمضان کو پائے کا مطلب رمضان کا مہینہ عطا ہونا، یعنی ہم سب لوگ رمضان کے مہینے کے اندر ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہے، اور اس بددعا کے اوپر آمین کہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے کبھی بھی بددعا نہیں نکلتی۔ تو کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام، یا اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، بولے تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے، ہماری حالت جس طرح پہلے تھا اسی طرح اب بھی گزر رہا ہے، جس طرح پہلے گناہ کرتے تھے ابھی بھی اسی گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو حرام رشتوں کے اندر رہتا ہے، کوئی ایسا ہے حرام کمائی کماتا ہے، کوئی ایسا ہے جھوٹ بول کر اپنے وقت کو گزارتا ہے، کوئی ایسا ہے لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے وقت کو گزارتا ہے۔ اب رمضان کے باہر بھی وہی حالت، رمضان کے اندر بھی وہی حالت۔ اب آپ ہی بتائیے کہ رمضان ملا اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ بندہ بھی آگے نہیں بڑھا، اللہ سے نہیں مانگا، پھر کون سا وقت ہے وہ جو اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا؟ میرے محترم حضرات، سوچنے کی بات ہے۔ میں خاص کر نوجوانوں کو بولتا ہوں، ان کا خون دھوڑتے رہتا ہے، وہ حساب نہیں کرتے، ارے اب نہیں تو کیا آئندہ سال کر لوں گا، ابھی تو میری عمر 20 سال ہے، ابھی تو میری عمر 15 سال ہے، ابھی تو میری عمر 25 سال ہے، میں 100 سال تک زندہ رہوں گا۔ گارنٹی ہے؟ 100 سال کا گارنٹی کارڈ کسی کے پاس ہے؟ نہیں، لیکن وہ بولتا ہے اب کیا ہے لو بھائی، 4 دن گزاریں گے، ابھی ٹائم ہے، وہ ٹائم میں اچھا جم کو عبادت کریں گے۔ آج ہمارے دادا کرتے ہیں، دیکھو تو مسجد کے اندر ہی رہتے۔ میرے محترم حضرات، حدیث کے اندر بات ملتی ہے، جوان آدمی کا سجدہ، بوڑھے آدمی کا سجدہ، یہ دونوں کو برابر کریں گے تو یہ برابر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک بوڑھا آدمی ایک طرف بیٹھا، اب وہ کھیل رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، شوگر کی وجہ سے اس کا جسم تڑپ رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے اس پریشانی کے اندر، اس مشکل کے اندر ایک بندہ جو بوڑھا آدمی تھا ایک طرف بیٹھا، اب سجدے کر رہا ہے۔ ایک طرف ایک بوڑھا آدمی بیٹھا سجدہ کر رہا ہے، سجدہ اتنا مشکل سے کر رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرنا بھی مشکل ہو گیا، بہت مشکل سے کر رہا ہے، کرتے 70 سجدے پورا ہوئے تو فوراً ایک نوجوان آیا، وضو بنایا، ادھر طرف مصلی پر کھڑے ہو گیا، 2 رکعت کی نیت باندھی نماز کی، آیا سجدہ کیا تو فرماتے ہیں حدیث کے اندر ایک بوڑھا آدمی 1 گھنٹے سے 70 سجدے کیا، وہ بھی اس کی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر، پریشانی کے اندر بہت دقت کے ساتھ، بہت پریشانی کے ساتھ 70 سجدے کیا۔ لیکن یہ نوجوان آیا اللہ کے دربار کے اندر، فوراً 1 سیکنڈ کے اندر یا 10 سیکنڈ کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو فرماتے ہیں اللہ کے سامنے یہ دونوں کے برابر، یہ دونوں کے اندر سب سے اعلیٰ سجدہ وہ ہے جو جوانی کے اندر کیا تھا۔ کس کے اندر؟ جوانی کے اندر۔
یہ بوڑھا آدمی اللہ ان پر رحم کرے کہ 1 گھنٹے سے بیٹھے تڑپ رہے ہیں، سوچتے ہیں، بار بار جا کر وضو بناتے ہیں، اپنے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں، دل کو کنٹرول کرتے ہیں، یہاں پر ان کا سجدہ کرنا مشکل ہے، لیکن یہ آدمی آیا اچھے گرم خون سے آیا مسجد کے اندر، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیا، فوراً آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا، تو 1 سجدہ کیا، بس 1 سجدہ، نوجوان کا 1 سجدہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں کے برابر ہے۔ یہ ہے نوجوانوں کی اللہ کے سامنے محبت، اللہ سے نوجوانوں کی یہ محبت ہے۔ لیکن آج نوجوان ایسا ہے کہ اللہ رحم کرے ان کے اوپر، ماں باپ کی قدر نہیں ہے، بڑوں کی قدر نہیں ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے، ماں باپ کے دل سے دعا لینے کا جذبہ نہیں ہے، گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، آج کون سا آیا، کل کون سا آیا، کیا چل رہا ہے، کیا کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر آج نوجوان مبتلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا سجدہ مجھے چاہیے، بوڑھے آدمی کا نہیں۔ ہاں ان کا بدلہ ملے گا، لیکن ان کے بدلے میں ان کا درجہ، نوجوان کا درجہ اللہ کے سامنے بہت اونچا ہے۔ میرے محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کا بابرکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی جو بھی قدر دانی ہے اس کو کرنا ہے، ہر ایک کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ایسا چیز ہے جو اللہ سے خود بدلہ لینے کا موقع ہے، اللہ سے خود لینے کا موقع ہے۔ تم رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں پڑھو تو نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے، یا تمہارے اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا کہ فلاں آدمی رمضان کے مہینے کے اندر 1 نماز پڑھا، تو اس کا بدلہ اللہ سے فرشتے سوال کرتے ہیں، یا اللہ اس کا بدلہ کتنا دوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی 1 فرض نماز پڑھا تو اس کے اعمال میں 70 فرض نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھ دو۔ پھر وہ آدمی پھر کوئی دوسرا عمل کیا، قرآن پڑھا یا رمضان کے تراویح پڑھا یا کچھ اور زکوٰۃ دیا، خیرات دیا، صدقات دیا، جتنے بھی اچھے اعمال کیا، تو ان کے جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کو کیا بدلا دوں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی نیت کے برابر اس کا اجر لکھ دو۔ تو ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھواتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ایک عمل، ایک عبادت ایسی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں۔ جب فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اے بندہ جو ہے رمضان کا 1 روزہ رکھا، اس کا کیا بدلہ لکھوں، اس کو کیا نیکیاں لکھوں؟ اس وقت اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی کیا ضرورت نہیں، وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، میں دکھ لوں گا، میں اس کا اجر دوں گا، تم چھوڑو اس کو۔ ارے میرے محترم حضرات، اتنی فضیلت کون دے گا بھائی؟ ایک مرتبہ سوچو، رمضان کے روزے کی فضیلت ایسی ہے، اس کا بدلہ اللہ خود دے رہے ہیں، خود اللہ دے رہے ہیں۔ نمازوں کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، صدقے کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، ہر ایک کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن صرف 1 روزہ ہے، اس کا بدلہ صرف اللہ دیں گے، کوئی نہیں دے گا، کوئی فرشتے کام نہیں دیں گے۔ اتنی بابرکت والے مہینے کے اندر رمضان کے روزے رکھنا، اس کے اندر بہت سارے فائدے، اگر میں بولتا جاؤں وقت گزرتے جائے گا، لیکن اس کے جو فضیلتیں پورا نہیں ہوں گے۔ ایک آدھے گھنٹے کے اندر، 3 پاؤ گھنٹے کے اندر سمجھاؤ بولے تو نہیں ہو سکتا، بہت ہے۔ اس لیے میرے محترم حضرات، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ہر ایک بھی نیت کرے بھائی، رمضان کا مہینہ دیکھتے 13 دن گزر گئے، وقت گزر گیا،
بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس. جب یہ ٹائم نکل جائے گا تو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا. 1 سال کے اندر کون رہتا؟ یہاں پر 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون رہتے، کون اللہ کے پیارے ہوتے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس کی وجہ سے اللہ سے ہم خوب دعائیں کریں، گناہوں کی معافی تلافی کرائے، خوب عبادت کرے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، خوب اللہ کے سامنے سجدے کرے، خوب جم کر عبادت کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کر دے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھے.